ایک وقت کی بات ہے، ایک گاؤں میں ایک غریب مگر محنتی موچی رہتا تھا جس کا نام صابر تھا۔ صابر پورا دن جوتے سی کر اور مرمت کر کے اتنا ہی پیسہ کماتا تھا جس سے اپنے گھر والوں کا گزارا ہو سکے۔ وہ بہت ایماندار اور نیک دل انسان تھا۔ ایک دن شام کا وقت تھا، آسمان پر کالے بادل چھائے ہوئے تھے، تیز آندھی اور بارش شروع ہو چکی تھی۔ صابر اپنی دکان سمیٹ ہی رہا تھا کہ اچانک ایک لمبا اور عجیب و غریب آدمی اس کے سامنے آ کھڑا ہوا۔ اس آدمی نے کہا، میرے پاس پیسے نہیں ہیں، لیکن کیا تم میرے جوتے پالش کر سکتے ہو؟ صابر ہچکچایا کیونکہ پورا دن گزر چکا تھا اور اس نے ایک بھی سکہ نہیں کمایا تھا، مگر پھر بھی اس نے انسانیت کے ناطے مدد کرنے کا فیصلہ کیا۔ اس نے آدمی کے جوتے صاف کیے اور چمکا دیے۔ آدمی خوش ہو کر بولا، میرے دوست، تم نے بہت اچھا کام کیا ہے، اس نیکی کے بدلے میں تمہیں انعام ضرور دوں گا۔ یہ کہتے ہی اس آدمی نے اپنی انگلیاں چٹکائیں۔ اچانک دھوئیں کا ایک غبار اٹھا اور اسی دھوئیں میں سے ایک خوبصورت بکری صابر کے سامنے نمودار ہو گئی۔ صابر حیرت سے بکری کو دیکھتا رہ گیا۔ وہ آدمی بولا، یہ کوئی عام بکری نہیں، یہ ایک طلسمی بکری ہے۔ جب بھی تم اس سے کہو گے، اے بکری، خود کو جھاڑو اور خوش قسمتی باہر لاؤ، تو یہ فوراً سونے کے سکے نکال دے گی۔ یہ کہہ کر وہ پراسرار آدمی پلک جھپکتے ہی غائب ہو گیا۔ صابر خوشی سے نہال ہو گیا اور بکری کو ساتھ لے کر گھر کی طرف چل پڑا۔ رستے میں بارش اور بھی تیز ہو گئی، آندھی کے باعث چلنا مشکل ہو گیا، تو صابر نے سوچا کہ کیوں نہ خالہ کے گھر رک جاؤں۔ اس نے خالہ کے گھر کا دروازہ کھٹکھٹایا۔ خالہ نے دروازہ کھولا اور حیران ہو کر پوچھا، صابر، اس خراب موسم میں کیسے آنا ہوا؟ صابر نے جواب دیا، خالہ، بارش بہت تیز ہے، اس لیے کچھ دیر یہاں رک گیا ہوں۔ خالہ کی نظر بکری پر پڑی تو فوراً بولی، یہ بکری کہاں سے لائے ہو؟ صابر خوشی سے بولا، خالہ، یہ عام بکری نہیں، یہ ایک جادوئی بکری ہے۔ اگر اس سے یہ الفاظ کہے، اے بکری، خود کو جھاڑو اور خوش قسمتی باہر لاؤ، تو یہ سونے کے سکے دیتی ہے۔ خالہ دل ہی دل میں لالچ میں آ گئیں۔ انہوں نے چالاکی سے کہا، اچھا، تم تھک گئے ہو، میں تمہارے لیے چائے لاتی ہوں۔ انہوں نے چائے میں بے ہوش کرنے والی دوا ملا دی۔ جیسے ہی صابر نے چائے پی، وہ گہری نیند میں سو گیا۔ خالہ نے فوراً جادوئی بکری کی جگہ اپنی عام بکری رکھ دی۔ کچھ دیر بعد موسم صاف ہو گیا، صابر جاگا، خالہ کا شکریہ ادا کیا اور بکری کو کندھوں پر اٹھا کر گھر کی طرف روانہ ہو گیا۔ جب وہ گھر پہنچا تو اس کی بیوی نے کہا، آج تم بہت دیر سے آئے ہو اور یہ بکری کہاں سے لائے ہو؟ صابر خوشی خوشی بولا، یہ عام بکری نہیں، یہ ایک جادوئی بکری ہے۔ اس نے وہی الفاظ دہرائے، اے بکری، خود کو جھاڑو اور خوش قسمتی باہر لاؤ، تو یہ سونے کے سکے دیتی ہے۔ مگر بکری نے ذرا بھی حرکت نہ کی، نہ سونے کے سکے نکلے، نہ کوئی جادو ہوا۔ صابر پریشان ہو گیا اور سمجھ گیا کہ اس کے ساتھ دھوکا ہو چکا ہے۔ اگلے دن صابر بہت دکھی اور پریشان تھا اور جنگل کی طرف روانہ ہو گیا، کیونکہ جادوگر نے اسے بتایا تھا کہ وہ جنگل میں ایک جھوپڑی میں رہتا ہے۔ کافی دیر چلنے کے بعد آخرکار صابر کو جنگل کے بیچ ایک چھوٹی سی جھوپڑی نظر آ گئی۔ صابر نے دروازہ کھٹکھٹایا۔ جادوگر بولتا ہے، تم؟ صابر، اندر آ جاؤ۔ صابر جادوگر کو بولتے ہیں، جو بکری تم نے مجھے دی تھی، میں نے بہت کوشش کی، مگر مجھے کچھ بھی حاصل نہ ہوا۔ جادوگر مسکرا کر بولا، فکر مت کرو میرے دوست، میں تمہاری مدد ضرور کروں گا۔ یہ کہہ کر اس نے ایک طلسمی کپڑا نکالا اور صابر کو دیتے ہوئے کہا، یہ کوئی عام کپڑا نہیں، یہ ایک جادوئی کپڑا ہے۔ اسے اپنے سامنے بچھانا اور کہنا، اے طلسمی کپڑے، خود کو پھیلاؤ اور دعوت مہیا کراؤ، تو یہ فوراً طرح طرح کے لذیذ کھانے حاضر کر دے گا۔ صابر بہت خوش ہو گیا اور وہ جادوگر کا شکریہ ادا کر کے خوشی خوشی گھر کی طرف روانہ ہو گیا۔ راستے میں پھر سے اس کے خالہ کا گھر پڑتا تھا۔ خالہ نے صابر کو دیکھ کر آواز دی، ارے صابر، کہاں جا رہے ہو اور یہ ہاتھ میں کیا لے جا رہے ہو؟ صابر اپنی سادگی کے باعث سب کچھ سچ سچ بتا دیتا ہے، خالہ، یہ کوئی عام کپڑا نہیں، یہ ایک جادوئی کپڑا ہے۔ خالہ کی آنکھوں میں پھر لالچ چمک اٹھا۔ وہ بولی، جادوئی کپڑا؟ آؤ اندر آؤ، پہلے چائے پی لو۔ انہوں نے ایک بار پھر چائے میں بے ہوش کرنے والی دوا ملا دی۔ جیسے ہی صابر نے چائے پی، وہ گہری نیند میں سو گیا۔ خالہ نے چالاکی سے جادوئی کپڑے کی جگہ ایک عام کپڑا رکھ دیا۔ کچھ دیر بعد صابر ہوش میں آیا، خالہ سے اجازت لی اور گھر پہنچ گیا۔ گھر جا کر صابر نے خوشی سے اپنی بیوی سے کہا، آج میں ایک جادوئی کپڑا لایا ہوں، اگر تم اس سے یہ الفاظ کہو تو یہ طرح طرح کے کھانے پیش کرے گا۔ اس نے کپڑا زمین پر بچھایا اور بولا، اے طلسمی کپڑے،
खुद को फैलाओ और दावत मुहैया कराओ। मगर कपड़ा वहीं का वहीं पड़ा रहा। साबिर का दिल टूट गया, वो सख्त मायूस हो गया। अगले ही दिन वो दोबारा जादूगर की झोपड़ी की तरफ चल पड़ा और दुख में बोला, ऐ जादूगर, जो चीज़ें तुम मुझे देते हो वो मेरे घर में काम ही नहीं करती। जादूगर संजीदगी से बोला, ये नामुमकिन है, तुम सच बताओ, क्या तुम सीधे घर जाते हो या रास्ते में किसी के यहाँ रुकते हो? साबिर ने मासूमियत से जवाब दिया, मैं घर जाने से पहले अपने खाला के घर रुकता हूँ। ये सुनकर जादूगर सब समझ गया और बोला, बस सारा मसला वही है मेरे दोस्त, तुम्हारी खाला ही तुम्हारी किस्मत की दुश्मन है। इस बार जादूगर ने डंडा साबिर के हाथ में देते हुए कहा, ये एक जादुई डंडा है। साबिर ने मासूमियत से पूछा, मैं इसका क्या करूँगा? जादूगर मुस्कुराकर बोला, अब तुम सीधे अपनी खाला के घर जाना और वहाँ ये अल्फाज कहना, ए जादुई डंडे, अपना काम दिखाओ। फिर अपनी खाला से कहना कि मेरी बकरी और तिलिस्मी कपड़ा वापस करो, ये डंडा खुद इंसाफ कर देगा। साबिर ने डंडा लिया और खाला के घर की तरफ रवाना हो गया। जैसे ही साबिर दरवाजे पर पहुंचा, खाला ने हैरत से पूछा, अरे साबिर, आज अचानक कैसे आना हुआ? सब खैरियत तो है? साबिर ने नरमी से कहा, हाँ खाला, बस आपकी खैरियत पूछने आया हूँ। खाला की नज़र साबिर के हाथ में पकड़े डंडे पर पड़ी तो बोली, ये डंडा क्यों लाए हो? साबिर बोला, ये कोई आम डंडा नहीं, ये एक जादुई डंडा है। ये सुनकर खाला घबरा गईं। इसी वक्त साबिर ने मजबूत आवाज़ में कहा, ए जादुई डंडे, अपना काम दिखाओ। अचानक डंडा खुद ब खुद हरकत में आ गया और खाला के गिर्द घूमने लगा। खाला बुरी तरह डर गईं और रोते हुए बोली, बस करो, मैं अपनी गलती मानती हूँ, मैं तुम्हारी बकरी और तिलिस्मी कपड़ा फ़ौरन वापस कर देती हूँ। खाला ने फ़ौरन जादुई बकरी और तिलिस्मी कपड़ा साबिर के हवाले कर दिया। इसके बाद साबिर अपने घर वापस आ गया। वक्त के साथ जादुई बकरी, तिलिस्मी कपड़े और मेहनत की बदौलत साबिर खुशहाल हो गया, मगर उसने कभी गुरूर नहीं किया। वो अपनी दौलत से गरीबों की मदद करता, भूखों को खाना खिलाता और ज़रूरतमंदों का सहारा बनता। यूं साबिर न सिर्फ एक अमीर इंसान बना, बल्कि एक अच्छा और नेक दिल इंसान भी साबित हुआ।